بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف ارلی عربس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ یہی ملک عرب بھی وہ ملک ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اسی ملک کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اسی ملک عرب سے ہر چہار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ سے مسلمان کھینچے چلے آتے ہیں اور میدان عرفات میں سب مل کر اللہ پاک کی حمد و ثنا اور مناجات و دعا میں مصروف نظر آتے ہیں، جہاں شاہ و گدا سب کی ایک ہی حالت ہوتی ہے اور خالق ارض و سما کی عظمتوں کی بریائی قلوب پر مستولی ہو جاتی ہے۔ یہی ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔ محل وقوع اور تقسیم ملک۔ ایشیا کے نقشہ میں جنوب کی جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا مستطیل نما جزیرہ نما نظر آتا ہے۔ اسے جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں جس کی حدود اربع یہ ہیں: مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر عرب یا بحر ہند، مغرب میں بحر قلزم اور نہر سویز، شمال میں ملک عرب کا رقبہ 13 لاکھ مربع میل ہے جس میں 4-5 لاکھ میل مربع کے قریب خالص ریگستانی اور غیر آباد رقبے شامل ہیں۔ سب سے مشہور ریگستان الربع الخالی یا الدہنہ کے نام سے موسوم ہے جس کا رقبہ 2.5 لاکھ مربع میل ہے اور وسط عرب میں مائل بجنوب و مشرق واقع ہے۔ اس ریگستان عظیم کے شمال میں الحصایہ بحرین کا صوبہ ہے جو خلیج فارس کے ربع خالی کے شمال مشرق میں عمان کا صوبہ ہے جس کا دارالصمد اور مشہور شہر مسقط ہے۔ یہ صوبہ بحر عمان کے ساحل پر واقع ہے اور ربع خالی کے جنوب و مشرق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوبے ہیں جو بحر عرب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی کے جنوب و مغرب میں یمن کا مشہور صوبہ ہے جس کا سب سے مشہور شہر صنعا ہے۔ یہ صوبہ بحر ہند اور بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ اسی میں عدن اور جدہ کے بندرگاہ ہیں۔ ربع خالی کے مغرب اور یمن کے شمال میں نجران کا صوبہ ہے جو بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ ظہور اسلام کے وقت یہ صوبہ ملک عرب میں عیسائیوں کا مرکزی مقام تھا۔ ربع خالی کے مغرب و نجران کے شمال میں عسیر کا صوبہ ہے جو بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ نجران اور عسیر دونوں صوبہ یمن کے حصے سمجھے جاتے ہیں۔ عسیر کے شمال میں جو بحر قلزم کے ساحل پر ایک چھوٹا سا علاقہ تہامہ ہے وہ حجاز میں شامل یعنی حجاز کا جنوبی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ربع خالی کے شمال میں یہ بشکل مربع نجد کا وسیع صوبہ ہے جس کے مشرق میں صوبہ بحرین، مغرب میں صوبہ حجاز، شمال میں صحرائے شام واقع ہے۔ نجد کے جنوبی و مشرقی حصہ کا نام یمامہ ہے۔ نجد کے مشرق اور بحر قلزم کے مغرب میں صوبہ حجاز واقع ہے۔ اس میں مکہ، مدینہ اور جدہ و ینبع کے بندرگاہ واقع ہیں۔ حجاز کے مغرب اور نجد کے شمال و مشرق میں ایک چھوٹا سا علاقہ خیبر ہے۔ شام و حجاز و نجد کے مابین ایک علاقہ حجر ہے۔ ربع خالی کے اندر حضرت موت و یمامہ کے درمیان الحقاف ایک مشہور غیر آباد رقبہ ہے جو کسی زمانہ میں قوم عاد کا مسکن تھا۔ ان تمام مذکورہ بالا مقامات پر نقشہ ڈال لینے سے ملک عرب کے صوبوں اور مشہور علاقوں کا صحیح تصور ذہن میں قائم ہو سکتا ہے۔
آب و ہوا اور باشندے۔ ملک عرب میں کوئی مشہور قابل تذکرہ دریا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک اور ریگستانی بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ سمندر کے کنارے جو علاقے واقع ہیں ان میں کچھ سرسبزی اور آبادی ہے۔ پانی کی نایابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیر ممکن اور سخت دشوار بنا دیا ہے۔ تمام آباد علاقے سارے سمندر پر واقع ہیں۔ صرف ایک نجد کا وسیع صوبہ ہے جو ربیع خالی کے شمال اور وسط ملک میں واقع ہے۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے ریگستان بھی واقع ہیں اور نجد کے ریگستانوں کا سلسلہ ملک شام کے وسیع ریگستانوں سے جا ملا ہے۔ ملک عرب میں جا بجا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں لیکن کوئی پہاڑ سرسبز و شاداب نہیں ہے۔ بحر کلثم کے ساحلی صوبے یعنی یمن اور حجاز وغیرہ باقی تمام صوبوں پر شادابی و سرسبزی میں فوقیت رکھتے ہیں۔ کل ملک عرب کی آبادی 1.25 کروڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ گویا فی مربع میل 10 آدمی آباد ہیں۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی ہے، لو ایسی تند و تیز چلتی ہے کہ اس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوا رکھا گیا ہے۔ انسان کی تو حقیقت کیا ہے، اونٹ جیسا ریگستانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعد سموم ایک جھونکے سے مر کر رہ جاتا ہے۔ اونٹ اس ملک کا بڑا کارآمد جانور ہے۔ سینکڑوں کوس مسافر کو پانی کا نام نشان تک نہیں ملتا۔ اونٹ ریگستانی جہاز ہے، اسی پر بڑے بڑے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ کھجور کے سوا کوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس ملک کے باشندے اونٹ کے دودھ اور کھجوریں کے پھل اپنی گزرگان کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں بسر کرتا ہے، اس لیے بڑے بڑے شہر بہت کم ہیں۔ حالیہ مرحوم نے عرب کا نقشہ اس طرح تیار کیا ہے: عرب کچھ نہ تھا، ایک جزیرہ نما تھا کہ پیوند ملکوں سے جس کا جدا تھا۔ نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا، نہ اس پر کوئی غیر فرما روا تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، یہ قابل ہی خود جس سے پیدا ہو جوہر۔ نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کومل جس سے کھل جائیں دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب براں پہ تھی زندگانی۔ زمین سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں، لو کے لپٹ بادے سرسر کے طوفاں۔ پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خار مغلیاں۔ نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی